بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ رونق پور گاؤں میں بینا نام کی عورت اپنی بیٹیوں سارا اور جیا کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بینا کے گھر میں بہت مزے کے پھل لگے ہوئے تھے، جنہیں بیچ کر وہ اپنے گھر کا گزارا کیا کرتی تھی۔ وہ سارا پھل شہر لے جاتی، اسے بیچتی اور اس سے ملنے والے پیسوں سے اپنے گھر کے لیے سامان لے کر آتی۔ ایک روز شہر سے واپسی پر ایک ایکسیڈنٹ میں بینا کی ڈیتھ ہو گئی۔ بینا کی ڈیتھ کے بعد اس کی دونوں بیٹیاں اکیلی رہ گئی۔ ایک روز تنہائی اور دکھ سے گھبرا کر جیا نے اپنی بڑی بہن سارا سے کہا، آپی مما ہمیں چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ مجھے مما بہت یاد آتی ہے۔ آپی، کیا مما ہمیں یاد کرتی ہوں گی؟ جی ہاں، مما ہمیں وہاں سے دیکھتی ہوں گی۔ اگر تم رو گی تو مما کو بہت دکھ ہوگا۔ تم رونا نہیں آئندہ سے۔ آپی، میں نہیں رونا چاہتی، لیکن مجھے مما بہت یاد آتی ہیں۔ میں ہوں نا جیا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تمہاری آپی تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی مما کے انتقال کے بعد سارا بہت سمجھدار ہو گئی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ ان کے گھر میں موجود سارا سامان ختم ہونے لگا۔ ایک روز، آپی بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ لا دینا۔ سارا کچن میں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ سارا سامان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک سارا کی نظر کھڑکی سے انگوروں کی بیل پر پڑتی ہے، جو انگوروں سے لدالد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے جا کر ڈھیر سارے انگور توڑ کر جیا کے لیے لے آتی ہے۔ یہ لو جیا، انگور کھا لو۔ تھینک یو آپی، یہ تو بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی میٹھے اور رس سے بھرے ہوئے۔ لیکن آپی، ہم صرف انگور کھا کر تو پیٹ نہیں بھر سکتے نا۔ میری پیاری بہن، ابھی تو آپ نے کہا نا کہ یہ انگور بہت میٹھے اور رسیلے ہیں، تو ہم انہیں بیچ بھی تو سکتے ہیں، جیسے مما بیچا کرتی تھی، اور اس طرح ہم اپنے گھر کا گزارا کر سکتے ہیں نا۔ ہاں، یہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ اکیلے نہیں جائیں گی، میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اوکے، چلنا تم بھی۔ اور اس طرح دونوں بہنوں نے اگلے ہی روز سے شہر جا کر پھر سے پھل بیچنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کے حالات بہتر ہونے لگے۔ وہ دونوں بہت مہربان تھی، جتنا بھی کماتی اسی میں سے غریبوں کی مدد بھی کرتی۔ ایک روز جب وہ انگور بیچ رہی تھی، بدقسمتی سے وہاں سے کالی پری کا گزر ہوا۔ ارے واہ، بڑے ہی مزے کے انگور لگ رہے ہیں یہ تو۔ اے لڑکی، چلو سارے انگور جلدی سے مجھے دے دو، یہ میٹھے تو ہے نا؟ جی پری جی، یہ بہت میٹھے اور مزیدار ہیں۔ اور اگر ایک بھی انگور کھٹا نکلا تو میں تمہیں مینڈک بنا دوں گی۔ نہیں، یہ بالکل بھی کھٹے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ بہت مزیدار ہیں، یہ بالکل بھی کھٹے نہیں ہیں۔ آپ سے میں اس کے پیسے بھی بہت تھوڑے لوں گی۔ پیسے؟ کون سے پیسے بھائی؟ کالی پری سے پیسے مانگ رہی ہو؟ تمہاری یہ مجال، ابھی کھڑے کھڑے تم دونوں کو میڈک بنا دوں گی جو مجھ سے پیسے مانگے۔ دونوں بچیاں سہم گئیں اور انہوں نے خاموشی سے سارے انگور کالی پری کے حوالے کر دیے۔ وہ دونوں بہت دکھی اور اداس تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خالی ہاتھ دونوں گھر واپس آ گئی اور اگلے دن کے لیے تیاری کرنے لگی۔ دوسری طرف کالی پری نے گھر جا کر جب انگور کھائے تو وہ بہت مزیدار تھے۔ اس نے جلدی جلدی سارے انگور کھا لیے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ سونے لگی تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ میری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ یقیناً یہ انگور خراب تھے اور ان لڑکیوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، میں ابھی جاتی ہوں، انہیں ڈھونڈتی ہوں۔ پری اپنے گھر سے نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان دونوں بچیوں کے گھر پہنچ گئی۔ سارا اور جیا کالی پری کو اپنے گھر میں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔
काली परी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या हुआ? तुम दोनों ने मुझे जहरीले अंगूर खिलाए हैं, मैं अब तुम दोनों को सजा दूंगी। ये कहते हुए काली परी ने छड़ी घुमाई और उसके साथ ही सारा की आंखें चली गईं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी बहन को अंधा कर दिया। ये कहते हुए जिया ने काली परी पर हमला करना चाहा, लेकिन काली परी ने उसी वक्त छड़ी घुमाई और जिया की भी आंखें चली गईं। मैं कुछ देख नहीं सकती। आप ही मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हा 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 हा। देखा तुम दोनों ने मेरे साथ धोखे का अंजाम, अब सड़ो इसी तरह। ये कहती हुई काली परी वहाँ से निकल गई और दोनों बहनों ने वो रात रोते हुए गुजारी। 2 दिन इसी तरह इन्हीं परेशानियों में गुजर गए। सारा और जिया रोती रहीं, लेकिन तीसरे दिन जब भूख से बुरा हाल होने लगा तो सारा और जिया ने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। हमें कुछ तो करना होगा, अगर इसी तरह हम घर में बैठे रहे तो हम तो भूख से मर जाएंगे। सही कह रही हैं आप ही, लेकिन हम क्या करेंगे बाहर जाकर? हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल आए या फिर कोई हमारी फल बेचने में मदद कर दे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो दोनों बहनें टटोलती हुई घर से बाहर निकल आईं। चलते चलते वो एक पहाड़ पर पहुंच गई और पहाड़ से गिरने ही वाली थी कि वहां से सफेद परी का गुजर हुआ। सफेद परी ने 2 छोटी छोटी बहनों को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा तो उसे समझ नहीं आया कि इतनी छोटी बच्चियां इस जगह पर क्या कर रही हैं। लेकिन थोड़ी ही देर देखते रहने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि वो दोनों बहनें देख नहीं सकती और उसे लगा कि अगर उसने उनकी फौरन मदद नहीं की तो वो पहाड़ से गिरकर जख्मी हो सकती हैं या मर सकती हैं। उसने जल्दी से जाकर उन दोनों बहनों को बचाया और उनसे पूछा, नन्ही बच्चियों, आप दोनों अकेली यहाँ पर क्या कर रही हैं? और आप दोनों मेरे ख्याल से देख भी नहीं सकती। जी अच्छी परी, हम नहीं देख सकते। हाँ, हमें काली परी ने इस हाल में पहुँचा दिया है। ये कहते हुए दोनों बहनों ने सफेद परी को सारी कहानी सुना दी। ओह, अब मैं समझ गई, ये सब काली परी का किया धरा है। वो आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। उसका यही अमल था जिसकी वजह से उसे परस्तान से भी निकाला गया। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। ये कहते हुए सफेद परी ने छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही दोनों बहनों की आंखें वापस आ गईं। शुक्रिया अच्छी परी। ओह, शुक्रिया सफेद परी। शुक्रिया सफेद परी। वो दोनों बहनें अपनी आंखों के वापस आ जाने की वजह से बहुत खुश थीं। सफेद परी उन दोनों को लेकर उनके घर आती है और वहाँ पर वो उसे अपनी अंगूरों की बेल दिखाती है, जिसकी वजह से काली परी ने उन्हें अंधा बनाया था। हाँ, ये बेल तो बहुत खूबसूरत है और अंगूर भी बहुत मजेदार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए अभी कुछ और भी बाकी है। ये कहते हुए सफेद परी ने छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही अंगूर के दरख्त पर एक प्यारा सा अंगूर घर बन गया। ये क्या है इतना प्यारा सा? ये अंगूर घर है और इसमें अब तुम दोनों रहोगी। ये अंगूर घर ऐसा है कि इसमें तुम्हें जरूरत की हर चीज मिलेगी और जो तुम दोनों मांगो। मेरे जाने के बाद तुम दोनों इसी घर में रहना। और एक बात, मैं जानती हूँ कि काली परी को जैसे ही पता चलेगा कि तुम दोनों बहनें ठीक हो चुकी हो और या फिर इस अंगूर घर का, तो वो जरूर वापस आएगी। लेकिन तुम दोनों परेशान मत होना, मैंने इस अंगूर घर में एक ऐसा जादू किया है कि वो उस परी को जलाकर राख कर देगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर सफेद परी वहाँ से चली गई। वो दोनों बहनें बहुत खुश थीं। अब उन्हें फल बेचने के लिए शहर जाने की भी जरूरत नहीं थी। जब भी उनका कुछ खाने का दिल करता, डाइनिंग टेबल पर हर चीज हाजिर हो जाती।
وہ دونوں بہت سکون سے اور خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگی، لیکن کالی پری کو بالآخر پتہ چل ہی گیا۔ بڑے مزے آ رہے ہیں۔ تم دونوں کو کیا لگا کہ تم دونوں اتنے مزے سے اس گھر میں رہو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ دونوں بہنیں کالی پری کو دوبارہ سے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ کالی پری، ہم نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں، ہم نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور آپ نے ہمیں سزا دے بھی دی تھی اس کے بعد، اب ہم سے کیوں خفا ہیں؟ میں تم سے کیوں خفا ہونے لگی؟ مجھے تو یہ گھر چاہیے۔ چلو نکلو یہاں سے، 1 منٹ سے پہلے نکلو یہاں سے۔ لیکن ہم کہاں جائیں گی؟ مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے ہوئے کالی پری نے ان دونوں بہنوں کو دھکا دے کر نکالنا چاہا، لیکن انگور گھر نے اسی وقت کالی پری پر آگ کے گولے برسانا شروع کیے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کالی پری نے اپنی چھڑی گھما کر اس آگ کے گولے کو روکنا چاہا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس آگ کے گولے میں کالی پری جھلس کر مر گئی۔ وہ دونوں بہنیں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، کیونکہ اب جانتی تھیں کہ انہیں تنگ کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں بہنیں انگور گھر میں واپس چلی گئیں اور اپنی ساری زندگی بہت سکون اور ہنسی خوشی کے ساتھ اس گھر میں گزارنے لگی۔ ایسی ہی اچھی اور اصلاحی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔